علامہ سید علی رضا رضوی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ہاؤ ٹو کیپ گوئنگ وین ویئر آر جسٹ پرابلمز ایوری ویئر. دنیا میں سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں ہارٹ اٹیک سے. ابھی وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً دنیا میں 1.5 کروڑ سے زیادہ افراد مرتے ہیں. 1 کروڑ 70 لاکھ سے زیادہ افراد. 17 ملین پیپل, اوور 17 ملین پیپل ڈائی وتھ کارڈک ہارٹ اریسٹ. اور بہت سے لوگ اس کا علاج بھی نہیں پتا. اس کے بعد پھر کینسر ہے, اس کا علاج نہیں پتا. اسی طرح سے کرونا وائرس, اس کے انجیکشن لگتے رہے, پھر بعد میں پتہ چلا سارے پانی ہمیں انجیکٹ کرتے رہے. کچھ کے اندر اور وبائیں بھی تھیں. بڑی بحثیں چل رہی ہیں, میں اس پہ نہیں جانا چاہتا, کنسپیریسیز میں نہیں جاؤں گا. پلیز میری بات کو ذرا غور سے سن لیجیے گا. سب سے بڑا جو دنیا میں کلر ہے وہ ہے ہنگر, بھوک. اور اس کا علاج سب کو پتا ہے, اور وہ ہے کھانا. اربعین گلوبل نیٹ ورک کے ہمارے ان برادران نے جتنی زحمت کی ہے کہ ایک پوری دنیا کے تشیع کو سید الشہداء علیہ السلام کے پرچم تلے ہم متحد کریں. تو سب سے بڑا جو درس ہے کہ کربلا میں وہ امام جو بھوکے پیاسے گئے تھے, آج کربلا میں آنے والا ایک زائر ایسا نہیں ہوتا جو واپس جاتے ہوئے یہ کہے مجھے یہاں کھانا نہیں ملا. ایک زائر ایسا نہیں ہوتا جو کہے مجھے پانی نہیں ملا. یہ اعجاز ہے اس سرزمین کا, اس امام مظلوم علیہ السلام کا, کہ یہاں آنے کے بعد کوئی بھوکا پیاسا نہیں جاتا. دنیا میں بہت بڑی بڑی این جی اوز, بہت بڑی بڑی چیریٹیز خیریہ کام کر رہے ہیں کھانا کھلانے پہ, اور ہمارے مومنین بھی بہت سے اس پہ کام کرتے ہیں. لیکن کسی بھی غریب کی غربت کو ختم کرنا ہے تو اسے تعلیم دلوا دیجئے, اسے خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے خود غربت سے کیسے باہر نکلا. سبحان اللہ. یہ امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے کہ کسی کو منسوب امام سے کہ کسی کو مچھلی پکڑنا یعنی سکھائیں, کسی کو مچھلی کھلانا نہیں سکھائیں. جب آپ پکڑ پڑ کے مچھلی دیں گے کہ وہ خود کھاتا رہے تو وہ پوری زندگی کے لیے محتاج ہو جائے گا, بلکہ اسے آپ مچھلی پکڑنا سکھائیں. شاید میں اس کو اس وقت سے ادھر نہیں پہنچا پا رہا ہوں, میں خود بھی مسلسل جاگ رہا ہوں, اس وجہ سے مجھے بات کا الفاظ ذہن میں نہیں آئیں گے. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں تشیع کی طرف سب کی نگاہیں, سب کی نظر ہماری طرف ہے. We are living through a transition. ہم ایک بدلتی ہوئی دنیا میں گزر رہے ہیں. ہر 100 سال بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے, اور ہم اس تبدیلی سے گزر رہے ہیں. جہاں دنیا کے بارڈرز بدلتے ہیں, کرنسیز بدلتی ہیں, دنیا کے اندر بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں. دنیا کو کوئی فرعون خوشی خوشی نہیں گیا. آج کا بھی فرعون خوشی سے نہیں جائے گا, اسے مار کے ہی نکالا جاتا ہے, وہ مر کے ہی جاتا ہے. اب اس وقت دنیا میں جو جنگ کی فضا بنی ہوئی ہے, یہ جنگیں ہوں گی کیونکہ جو بڑی طاقتیں ہیں, فرعونی طاقتیں, وہ چاہتی یہی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم پہ اتنا ظلم کیا گیا, اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سب کو مار دیں گے, ہم سب کو ختم نہیں, ہماری طرف سے یہ نعرہ نہیں ہے. لیکن جتنے بھی دنیا کے یہ فراعنہ, یہ جتنے بھی نمرود, یہ فرعون ہیں, یہ سب کے سب چاہتے ہی ہیں جنگ ہو. ان تمام حالات کے اندر بھی میرے بھائی بہت خوبصورت انداز سے شبی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ بہت دقیق مطالب تھے کہ ہم ایک پوری جو گلوبلائزیشن سے دوبارہ ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, جو حالات بن رہے ہیں جس کے اندر گلوبلائزیشن جو ہے وہ لوکلائزڈ ہو جائے گی. میں ایک لیڈرشپ ٹریننگ پروگرام پہ گیا تھا کیمبرج یونیورسٹی کے, تو اس میں کچھ یہودیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا یہودی نہیں ہے دنیا میں جس کا مینٹور نہ ہو, اتالیف نہ ہو, جس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہ ہو. اور ہمارے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ابھی جو بعض برادران نے بہت سی باتیں کہی انگریزی میں, کاش کہ وہ سب کے سب لوگوں تک منتقل ہوں اچھے انداز سے. یعنی ہمیں افراد کو انگلی پکڑ کے چلانا ہے تاکہ وہ ہمیں ریپلیس کر سکیں, ہماری جگہ لے سکیں, جو جس بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے. اس وقت تشیع کو ایک ورلڈ کلاس یونیورسٹی کی ضرورت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ
آغا خان یونیورسٹی یا آغا خانیوں کا ایک نظام ان کے نام سے چل رہا ہے اور ساری دنیا وہاں پہ علاج بھی کروا رہی ہے, پڑھنے بھی جا رہی ہے, جبکہ جانتے ہیں آغا خان کا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کو یہ پتا کہ یہاں علاج صحیح ہوگا, اس یونیورسٹی کے اندر سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے. اگر ہم بھی ایک معیاری یونیورسٹی بنائیں گے, اس کا اگر معیار بلند ہوگا تو کوئی یہ نہیں کہے گا یہ شیعوں کی ہے, ہر انسان کہے گا اس کا معیار بہت بلند. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں گے تو آکسفورڈ کیمبرج کا ایک نام ہے, اس وقت دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیاں آتی ہیں 200, ان میں سب سے زیادہ امریکہ کی یونیورسٹی ہیں, اس کے بعد برطانیہ کی. برطانیہ ابھی بھی چھٹی بڑی دنیا کی اقتصادی طاقت ہے اور ان کی سب سے بڑی انڈسٹری کا نام ہے ٹورزم, سیاحت, اور نمبر 2 ایجوکیشن, تعلیم. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ملک وہ سب سے زیادہ کماتا ہے تعلیم کے ذریعے. کیوں؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے ولایت جانا ہے پڑھنے کے لیے, جو ہمارا مقدس ترین لفظ تھا ولایت, وہ اب تک انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا اور ہمارے بھی لوگ انہیں کے لیے استعمال کرتے ہیں. استعمار کے لیے لفظ ولایت استعمال ہو رہا ہے. سبحان اللہ, واہ. ہمیں داخلی انتشار سے اگر فرصت ملے تو ہم ان بڑے موازین پہ سوچیں. میں سب سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا, مجھے اپنا بھائی سمجھ کے میری سب باتوں کو سن لیجئے گا. ماشاءاللہ. میں نے پہلے کہا تھا یہ کانفرنس ہے, میں مجلس نہیں پڑھوں گا. بہت معذرت کے ساتھ, اگر ہم تعلیم پہ کام نہیں کریں گے, ہم آلریڈی میڈیا میں, اقتصاد میں, تمام چیزوں کے اندر ہم پیچھے ہیں. تعلیم کے شعبے میں بھی, علم میں ہم آگے ہیں, لیکن تعلیم کے شعبے میں ہم ابھی تک کوئی خاطر خواہ, کوئی بڑا کام کارنامہ انجام نہیں دے سکے. ہمیں ایک ورلڈ کلاس یونیورسٹی کی ضرورت ہے, اور اگر آپ ورلڈ کلاس یونیورسٹی دنیا کے کسی دیہات میں بھی کھول لیں گے, اگر اس کا معیار بلند ہوگا. اکثر برطانیہ کی یونیورسٹی چھوٹے شہروں میں ہے, اکثر, ساری نہیں. کیوں؟ تاکہ جو یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آئیں وہ رہائش وہ افورڈ کر سکیں, وہاں رہ سکیں, کھانا پینا آسان ہو, سفر آسان ہو. آپ کہیں پہ بھی اچھی یونیورسٹی کھولیں گے. قوم مقدس ایک چھوٹا سا شہر تھا, نجف اشرف ایک چھوٹا سا شہر تھا. یہ آج بڑے بڑے شہر بنے اس علم کی وجہ سے اور اس تقدس اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام کی وجہ سے. میں دوبارہ اس پہ درخواست کروں گا کہ ہمارے تمام کے تمام جتنے بھی اس وقت افراد ہیں, اگر وہ ایجوکیشن پہ فوکس کریں. پاکستان میں اس وقت بہت بڑا بحران ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم نے یونائٹڈ نیشنز کے فورم پہ, پلیٹ فارم پہ, نیو یارک میں تقریر میں کہا کہ پاکستان میں 4 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. پوری دنیا کے اندر ایک تہلکہ مچ گیا اور سب کے سب اس پہ غور کرنے لگے کہ 4 کروڑ بچے. اسی سال پاکستان میں نئی حکومت بننے کے بعد نئے وزیر اعظم کی سربراہی کے اندر اسلام آباد میں امریکہ, برطانیہ اور یورپ کے ممالک سے, یونائٹڈ نیشن سے لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا نہیں بتائیے, تو پاکستان کے اداروں نے کہا کہ نہیں 4 کروڑ بہت زیادہ ہیں, یہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا, وہ غلطی کی ہے, انہوں نے غلط فگرز دی تھی. سابق وزیر اعظم نے 4 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے, غلط ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بتائیے کتنے کروڑ بچے نہیں جاتے اسکول, تو انہوں نے کہا 2.5 کروڑ. تو انہوں نے کہا کہ افریقہ کا بھی کوئی ایسا ملک نہیں جہاں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہ جاتے ہیں. پاکستان دوبارہ ایک اور چیز میں نمبر 1 آ گیا. میں اور باتیں نہیں کرنا چاہتا جن چیزوں میں پاکستان نمبر 1 آیا ہے, وہ آپ جا کے خود دیکھ لیجیے گا. ہمارا ملک ہمیں افسوس ہوتا ہے تعلیم کے معیار میں دوبارہ, یعنی جہالت اور بچے جو اسکولوں میں نہیں جا رہے اس میں دوبارہ ہم نمبر 1 آئے. اس میں ہمارا کوئی فریضہ ہے, ہم باب مدینہ العلم کے ماننے والے ہیں. میرا عقیدہ یہ ہے, میں بہت معذرت, مفتی صاحب موجود ہیں, کوئی یہاں پہ میرے بہت سے اور دوسرے اہل سنت بھائی موجود ہیں, اگر ہم دوبارہ تشیع کی طرف سب کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم دوبارہ تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس میدان میں ہم اگر اتریں گے دوبارہ سب کے سب دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہوں گے, اہل بیت کی طرف متوجہ ہوں گے. تو ہمیں پاکستان میں اس وقت اسکولوں کا شارٹیج ہے. اگر ہم دوبارہ اسکول بنائیں اس میں بالکل بھی یہ تمیز نہ کریں کہ نہیں صرف شیعوں کو پڑھائیں گے, سب کے لیے ہمارے اسکول کھلے ہونے چاہیے. سبحان اللہ. امام صادق کے 4000 شاگرد تھے علیہ السلام کے, اور یہ شرط نہیں تھی, امام نہیں کہتے تھے کہ نہیں اگر تم مجھے میری ولایت اور امامت کو نہیں مانتے نہیں آ سکتے. امام ابو حنیفہ نہیں مانتے تھے امام کی ولایت کو, بہت سے یونانی افراد نہیں مانتے تھے, اس کے باوجود بھی امام نے کسی کو آنے سے نہیں روکا. ان میں سے بہت سے افراد امام کے ماننے والے بنے, امامت کے ولایت کے قائل ہوئے, بہت سے نہیں ہوئے. اگر آج ہم دوبارہ تعلیمی معیار, اس تعلیمی میدان کے اندر کردار ادا نہیں کریں گے تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے سامنے دوبارہ مجرم قرار پائیں گے. پورے پاکستان میں ہمیں گاؤں دیہاتوں میں
پاکستان کے شہروں میں گیا, میں نے دیکھا کہ ایک کراچی سے فیملی شفٹ ہوئی ساؤتھ پنجاب کے کسی علاقے کے اندر, انہوں نے اسکول کھولا. ایک ان میں سے برادران میں دیکھ بھی رہا ہوں مجھے جو لے کے گئے تھے وہاں پہ, ان کی مقامی زبان سرائکی سیکھی اور ان بچوں سے انہوں نے کمیونیکیشن شروع کیا, اور مجھے کہا کہ آگے ہمارے کسی بچے کا امتحان لے لیجیے, یہ انگلش بھی پڑھ سکتے ہیں, اردو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور میں نے ان کا امتحان لیا, اور انہوں نے ان بچوں کو تربیت اتنا کر دیا تھا کہ ان کے والدین اتنا اعتماد رکھتے تھے اس میاں بیوی پہ, وہ کہتے تھے ہمارے بچوں کو جو بنانا چاہیں آپ بنا دیجیے. میں درخواست کروں گا, میری باتوں کا برا نہ منائیے گا, ہمیں اس وقت ایک ورلڈ کلاس یونیورسٹی کی پاکستان میں ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کے اندر ہزاروں سکولوں کی ضرورت ہے. 4 کروڑ بچے, 2.5 کروڑ مان لیتے ہیں, 2.5 کروڑ بچے, اگر ایک 1000 بچہ بھی ایک اسکول میں ہونا, جو کہ آسان نہیں ہے, تو آپ اندازہ لگا لیجیے کتنے اسکولوں کی ضرورت ہے. صرف شہروں میں نہیں, گاؤں دیہاتوں میں جائیے, ہر جگہ پہ اسکول کھول لیجیے. ورچوئل اسکول اب آ رہے ہیں, آن لائن اسکولز آ رہے ہیں. تو میری درخواست ہوگی, میرے ذہن بہت سے تھے مطالب, لیکن میں صرف یہ درخواست کروں گا. آپ کو پتا پاکستان میں اگر یتیموں کو اپنا ملک دے دیا جائے تو دنیا کی 10 بڑی آبادیوں میں سے یتیم بچوں کا ملک ہوگا. دنیا کی 10 بڑی, اتنے دنیا میں یتیم بچے ہیں. پاکستان میں کراچی میں مجھے صرف 1 یا 2 یتیم خانے ملے, لاہور میں بھی کم ہیں, اسلام آباد میں 2 شیعہ یتیم خانے. جب کسی یتیم بچوں کو آپ لے کے آتے ہیں, اس کو کبھی نہ کہیں تم یتیم ہو, اسے کہیں تم میرے بیٹے ہو, تم میری بیٹی ہو. جس یتیم بچے کے بچی کو بھی آپ لا کے پڑھائیں گے, وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون سے دین کے ہیں, کون سے مذہب کے ہیں, کون سے مکتب کے ہیں. یتیم بچوں کی اس وقت پاکستان میں کفالت کی بے انتہا ضرورت ہے. پورے پاکستان بھر میں اس وقت بہت زیادہ یتیم بچے ہیں. تعلیم, اور اگر صرف کھانا, اور یہ تیسرا ایشو میں نے یتیموں کی کفالت, یہ صرف 3 ایشوز میں بولنا چاہتا تھا. مطالب اور بھی ہیں کہنے کو. میں بہت شکریہ ادا کروں گا تمام علماء کرام کا, تولیت کا, آرگنائزرز کا, جنہوں نے یہ کانسیپٹ دیا ہے 40 گلوبل نیٹ ورک. یہ جو تصور ہے یہ خود بہت بڑا تصور ہے. پوری دنیا کی لارجسٹ نان پولیٹیکل گیدرنگ, غیر سیاسی اجتماعات, امریکہ کی کتاب میں ہر سال چھپتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ غیر سیاسی اجتماعات, دنیا کے پچھلے 5 سال کے سب سے بڑے 5 غیر سیاسی اجتماعات. پہلا کربلا, دوسرا کربلا, تیسرا کربلا, چوتھا کربلا, 5واں کربلا. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. دنیا کی امیر ترین فیملی میں بھی دیکھ رہا تھا, میری بہن بھی جانتی ہیں, قبلہ علامہ قبلہ بابا موجود ہیں, علامہ چلغوی صاحب, اور میرے تمام برادر, مجھے پورا احساس ہے, سب جانتے ہیں. دنیا کی امیر ترین خاندان جب گنے جا رہے تھے نا کہ کون کون سے افراد نہیں خاندان, تو ان میں سے آل سعود کا نام آ رہا تھا کہ دنیا کی امیر ترین فیملی ہے. ایک شہزادے کے پاس کئی ارب ڈالر ہے, ایک شہزادے کے پاس. تو کہہ رہے تھے کہ اگر جمع کیا جائے تو 500-600 ارب ڈالر سے زیادہ ان کے پاس ہیں. اور جب وہ بیٹھتے ہیں نا تو کہتے ہیں میں نے اس سال 2 ٹرک پانی پلایا, میں نے 8, بادشاہ نے کہا میں نے 20 ٹرک پلایا, ایک اور صاحب نے کہا نہیں میں نے 200. ذرا ان سے کہو کربلا میں آ کے, اللہ اکبر, ہمارے غریب تم سے زیادہ کھلاتے پلاتے. اللہ اکبر. پوری دنیا کو ایک مرتبہ ذرا یہاں پہ متوجہ کریں. اس وقت پوری دنیا متوجہ ہے کربلا کی طرف, جناب سید الشہداء کی طرف. پورے انٹرنیشنل میڈیا نے ہمیں بلاک کیا ہوا ہے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ ہمارے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ کہاں ہوتی ہے؟ ہندوستان میں. ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, کمبھ کا میلہ. لیکن وہ جانتے ہیں کہ اگر پوجا پاٹ دکھائیں گے, لوگوں کا بغیر لباس کے چلنا دکھائیں گے, تو کوئی بھی اس مذہب کی طرف نہیں جائے گا. انہیں پتا ہے اگر کربلا دیکھیں گے تو ہر آدمی حسینی بن جائے گا. اللہ اکبر. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کربلا کو عام کریں, اور یہ ایک انٹرنیشنل لوگوں کی گیدرنگ ہے, جہاں کل جو ریکارڈ بنا ہے 21 ملین 2 کروڑ 14 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے افراد انہوں نے لکھے ہیں, جو ہمارے یہاں پہ سارے کاؤنٹرز لگے ہوئے چاروں طرف کربلا کے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 2 کروڑ 14 لاکھ سے زیادہ افراد نے اس سال کربلا کی زیارت کی ہے. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں عراق کتنا چھوٹا سا ہے, صرف 4 کروڑ 20 لاکھ افراد ہیں. ہندوستان 1 ارب 45 کروڑ کی آبادی ہے. وہاں کا ریکارڈ ہے 70 لاکھ 74 لاکھ. اب تک ہندوستان کے کمبھ کے میلے کا ریکارڈ صرف 70 سے 74 لاکھ ہے, اور کربلا نے سارے دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. سبحان اللہ. یہ کربلا نے نہیں, یہ حسین ابن علی کے صدقے نے اس مقام تک ہمیں پہنچایا ہے. میں صرف درخواست کروں گا کہ اس چیز کو جہاں جائیں اس پیغام کو عام کریں. جو جناب سید الشہداء, بلکہ خود رسول خدا نے حدیث میں بھی فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرَ الْغَائِبَ, جو یہاں موجود ہے
وہ جو موجود نہیں ہو سکے پیغام پہنچائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.